بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے وہ سفر پیدل ہوا کرتے تھے، اور ان میں پریشانی اور تھکاوٹ بھی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے روزے کو جو سفر کے اندر رخصت دی گئی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ وہ پریشانی نہیں ہے اور سفر میں بھی سہولت ہو چکی ہے، اس لیے آج کے زمانے میں سفر میں روزہ رکھنا چاہیے اور اس میں قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، قرآن مقدس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جہاں روزے کے اندر سفر کے دوران رخصت دی ہے تو وہاں سفر کو معیار بنایا ہے، اس کی مشقت کو معیار نہیں بنایا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو سفر اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو، بہرحال سفر ہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ مشقت ہوتی ہی ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی پر ہے، جس طرح کل کی ویڈیو میں بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ بسہولت رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، لیکن اگر وہ نہ بھی رکھنا چاہے تو سفر کے اندر اسے اجازت ہے۔ سفر کتنا ہونا چاہیے یہ بھی یاد رکھیے کہ سفر 3 منزل یعنی 48 میل آج کے زمانے کے اعتبار سے 78 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے۔ اتنا سفر اگر آدمی کر رہا ہے تو اس کے اندر آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور رخصت پر عمل کرنے کے متعلق حکم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر سفر 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر ایسے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا آدمی روزہ رکھے گا اور روزے کو مکمل کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے، کسی آدمی نے دن کے شروع میں فرض روزے کی نیت کی اور دن کو یعنی دوپہر کو 11-12 بجے اس کو اچانک سفر پہ جانا پڑ گیا اور اچانک اس کی سفر کی نیت ہو گئی، تو ایسے آدمی پر اگر مشقت ہے یعنی سفر مشقت والا ہے تو ایسے آدمی کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر مشقت نہیں ہے اور بسہولت رکھ سکتا ہے یا عزیمت پر عمل کر سکتا ہے تو پھر روزے کو برقرار رکھے۔ بہرحال اگر توڑنا چاہے تو اس کو اجازت بھی ہے۔ اور سفر کے دوران اگر کسی آدمی نے مشقت کی وجہ سے روزے کو توڑ دیا تو ایسے آدمی پر صرف ایک روزے کی قضا ہے اور اس آدمی پر کفارہ نہیں ہے، یہ آدمی صرف ایک روزے کی قضا کرے گا۔ ایسا بھی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو 12 مہینے مسلسل سفر میں رہتے ہیں، رات دن سفر میں رہتے ہیں، ان کو اقامت کا موقع ہی نہیں ملتا، یعنی اپنے گھر میں رہنے کا انہیں موقع نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق روزے کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ آدمی پوری زندگی 12 مہینے سفر کے اندر ہے، تو چونکہ اس کو موقع نہیں مل رہا اقامت کا، تو ایسا آدمی جب تک اقامت کے اندر نہیں آئے گا اور مقیم نہیں ہوگا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس کو کچھ ایام مل گئے یعنی سفر سے واپس گھر میں آ گیا ہے تو پھر وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے، اور اگر وہ قضا نہیں کر سکا یعنی اس سے یہ روزے رہ گئے ہیں تو پھر یعنی مرنے سے پہلے اس چیز کی وصیت کر دے کہ میرے روزوں کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔